البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس کے 3 تصورات ہیں۔ ایک تو ہے بیسل یا بیسک، اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، پوری نوع انسانی میں۔ وہ تصور کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، بھوک کی، اسے بجھا دو۔ پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو، پیاؤ کہتے تھے ہندو، پیاؤ ہم سبیل کہتے ہیں، تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پیے۔ اللہ توفیق دیتے وہاں کولر لگا دے تاکہ ٹھنڈا پانی پی لے۔ یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ، یتیم کی سرپرستی کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، محتاجوں کی مدد کرو، مقروض کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا، دوائی دارو کا بندوبست کرو۔ یہ خدمت خلق کا تصور جو ہے یہ یونیورسل ہے، پاپولر ہے، پوری دنیا میں ہے، پوری نوع انسانی میں ہے۔ یہ کسی کے لیے ایکسکلوسیو نہیں۔ لیکن اس سے اگلا خدمت خلق کا تصور جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اگر یہاں پر سیدھے راستے پر نہ چلے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونکے جانا ہے، اگر یقین ہے تو سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے اس کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھا دی، اور وہ سموچا جہنم کے اندر جانے والا ہے، اس کی تمہیں فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں، تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا، آپ کی سیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا، بیواؤں، یتیموں کی خبر گیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ بدرجہ کمال وہ جو خدمت خلق موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی وحی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا، اے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، خبردار کرو لوگوں کو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر سیدھے نہیں ہوگے، اگر توحید کے راستے پر نہیں آؤ گے، اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بسر ہوئی۔ یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیاء نے کی ہے۔ یہ کہاں آ کے بیٹھ گئے تھے؟ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں، جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گڑھ تھا، رائے پتھورا اس کا صدر مقام، پرتھوی راج کا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ۔ 90,000 انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منزل ہے، جس کے لیے قرآن میں الفاظ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یہ جو معاملہ ہے یہ خدمت خلق کی وہ بلند تر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے، تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے، وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا، سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے۔ 1 کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے یہاں پہنچ گئی، سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا، لیکن 1 کروڑ پتی کے ہاں سے جا کر نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کے ڈپازٹ ہو گئی۔ یہ صورتحال جو ہے یہ غلط ہے۔ اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، آپ نے ذرا بڑی محنت کی، ان کو بھوکوں کچھ کھلا دیا، کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا، کوئی یہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے کام ہیں۔ اصل یہ اس نظام کو بدلو۔ اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں، ایک تو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے، چاروں طرف نکل رہا ہے، چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے، ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں، ایک طرف ہیوز ہے ایک طرف ہیو ناٹس ہے۔ تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے، یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے، یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا،
یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے، وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا، لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ ایک تو یہ کہ صوفیوں کا، مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص قسم کی گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ، ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی۔ طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے، ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا، جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے۔ اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے، جو لنگر کھل گیا، اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا۔ انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے، معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی نہیں، لنگر کھل گئے، غریب کھا رہے آ رہے۔ لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے۔ یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالی